دہلی کے نظام الدین مرکز کے کھولنے کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ میں آج مرکزی حکومت نے کہا کہ شب برات کے موقع پر مرکز میں 50 لوگوں کو داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ نظام الدین مرکز میں جمع ہونے والے 50 لوگوں کی فہرست متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو دے کر اجازت لینی ہوگی۔ مرکزی حکومت نے کہا جن لوگوں کو ایس ایچ او کی طرف سے اجازت ملتی ہے ان لوگوں کو کووڈ-19 کی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ تمام 50 لوگوں کو مسجد تک جانے کی اجازت ہوگی۔ حالانکہ نظام الدین مرکز کو کھولنے کے معاملے میں ہائی کورٹ میں 12 اپریل کو سماعت ہوگی۔ لو جہاد کو لے کر اتر پردیش حکومت کے ذریعے لائے گئے آرڈیننس کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر الہ آباد ہائی کورٹ نے سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے عرضی گزاروں کو نئے سرے سے عرضداشت داخل کرنے کو کہا ہے۔ عدالت میں اس معاملے میں اگلی سماعت 6 اپریل کو ہوگی۔ دراصل یو پی حکومت نے ہائی کورٹ میں یہ دلیل دی کہ تبدیلی مذہب والا آرڈیننس اب قانون بن چکا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ 4 مارچ کو ریاستی اسمبلی سے منظور ہو کر یہ قانون بن چکا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے عرضی گزاروں سے کہا کہ اس معاملے میں نئی عرضی داخل کریں۔ ناندیڑ میں کورونا متاثرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے روزانہ 1000 سے زائد افراد کی کورونا جانچ رپورٹ مثبت آ رہی ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 35,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اب تک کورونا سے 600 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایسے میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے 25 مارچ سے 4 اپریل کے دوران مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے شہر میں آج چاروں طرف کافی گہما گہمی کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ آج میں یہاں گھر کا سامان لینے کو آیا ہوں، لیکن کیسا ہے، اب جیسا کلکٹر صاحب کا آرڈر نکلا کہ 10 بجے تک ہول سیل دکان چالو رہیں گے، اس کے بعد میں بند رہیں گے، پرمیشن نہیں۔ لیکن جب لوگوں کو گھومنے کا ہی پرمیشن نہیں تو پھر لوگ خریدی کیسا کریں گے؟ ہر گلی کوچے کے دکانوں کے لیے جو نکلا ہے کہ انہوں نے ہوم ڈیلیوری دینا، اگر وہ ہوم ڈیلیوری کس طرح دیں گے؟ دکان ہی بند رہیں گا تو ہوم ڈیلیوری کس طرح دیں گے وہ؟ کل سے لاک ڈاؤن چالو ہے، اس کے عوض میں ہم آج آئے والے ہیں، کیونکہ بعد میں چالو رہتا نہیں، کچھ نہیں کیا نہیں ہے، اور جو چالو بھی رہیں گا تو اس میں آنے کے لیے موقع نہیں ملنے والا ہے کسی کو، کیونکہ پولیس والے زیادتی کرتے نا وہ اس دور میں، کیونکہ آنے کے لیے خالی ٹائم میں یہ کرتے وہ لوگ۔ اس سے پہلے بھی ویسے ہی ہوا، لاک ڈاؤن میں منڈا تو چالو تھا لیکن آنے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، اس کے لیے آج آنا پڑ رہا زبردستی کہیں نہ کہیں سے، جو بھی گیہوں چاول اور دوسرے انیہ دال نمک اور تیل۔ ناندیڑ میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم مختلف سماجی اور سیاسی جماعتوں نے مکمل لاک ڈاؤن کی سخت مخالفت کرنا شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ونچت بہوجن اگھاڑی اور دیگر سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے ایک وفد کی شکل میں آج ضلع کلکٹر ڈاکٹر وپن اٹھنکر سے ملاقات کی اور انہیں ایک تحریری میمورنڈم پیش کیا، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کے بارے میں لیا گیا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریبوں کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ لاک ڈاؤن اتیاچار ویرودھی کرتی سمیتی کی طرف سے ہم نے ابھی ماننیہ ضلعادھیکاری صاحب کو نویدن دیا ہے، اور ہمارا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن یہ کوئی کووڈ کا اپچار پدھتی نہیں ہے، اور پچھلے سال بھر سے آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے بعد اگر اتنے لاک ڈاؤن کے بعد بھی اگر آنکڑے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت اسپشٹ طریقے سے سامنے ہے کہ لاک ڈاؤن یہ کوئی اپچار نہیں ہے، اور اس طریقے کے اپچار کو بند کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی آجیویکا چلانی دی جائیے۔ آج اگر لوگ بھوکے مریں گے تو شاید کووڈ سے زیادہ مر جائیں گے۔ مہاراشٹر کے بھیونڈی میں کورونا کے کیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے بھیونڈی میونسپل کمشنر نے شہر کے تمام مذاہب کے اکابرین کے ہمراہ ایک اہم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں میونسپل کمشنر نے مذہبی رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کریں۔ اورنگ آباد میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور کورونا کے مریضوں کی شناخت کے لیے شہر کو جوڑنے والے 6 ٹول ناکوں پر کورونا چیک پوائنٹ بنائے گئے ہیں۔
ان چیک پوائنٹ پر میونسپل کارپوریشن کے شعبہ ہیلتھ کے ڈاکٹرز اور طبی عملہ تعینات ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ان چیک پوائنٹس پر 92 سے زائد افراد پازیٹیو پائے گئے۔ ہمارے نمائندے اظہر الدین نے دولت آباد ٹی پوائنٹ چیک پوائنٹ کا جائزہ لیا۔ پوائنٹ جو ہے 22 تاریخ سے اسٹارٹ ہوا ہے، 22 مارچ سے، اور ہمارے پاس 3 شفٹ میں کام چل رہے ہیں یہاں پہ۔ صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، اور اس کے بعد 3 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک، اور رات میں 10 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک، ایسے 3 شفٹ میں کام چل رہے ہیں۔ اور پر شفٹ میں ہمارے پاس جو ہے لگ بھگ 7 سے 8 لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ، جس میں سے ہم ایک شفٹ میں ہمارے جو ہے قریب 30 سے 35 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جس میں سے تو یہ جو 30 سے 35 ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیلی آپ کے، تو پچھلے 22 تاریخ سے اب تک کیا رپورٹس ہے، کیا ڈاٹا ہے آپ؟ سر دیکھیے 22 تاریخ سے لے کے آج تک ہمارے پاس جو ہے رپورٹس لگ بھگ جو ہے 90 نمبرز ہو چکے ہیں، اور اس میں سے جو ہے پازیٹیو رپورٹس جو ہے، جیسا فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شفٹ میں اگر 30 ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس میں سے لگ بھگ 5 سے 6 پازیٹیو نکلتے ہیں۔ تو یعنی ڈیلی کم سے کم 5 سے 6 کا ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں آپ؟ سر ویسا تو نہیں بتا سکتے، جیسا کبھی کبھی تو ہے ہمارے پاس ایک شفٹ میں 8 سے 10 بھی ہوتا ہے، پھر سیکنڈ شفٹ میں 15 بھی کراس کرتے ہیں۔ تو اگر یہ 22 تاریخ سے اب تک کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ پچھلے 2-4 دن میں کیا پرسنٹیج رہا پازیٹیو پیشنٹ کا؟ پازیٹیو پیشنٹس دیکھیے سر، پچھلے 2-3 دن میں ہمارے پاس لگ بھگ 25 سے 30 نکلے ہیں یہاں پر۔ آپ کے پاس یہاں پر جیسا کہ ٹیسٹ کا انتظام ہے، پیچھے بس بھی کھڑی ہے، تو پازیٹیو جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کو آپ یہیں پہ روک رہے ہیں یا اسے کہیں بھیج رہے ہیں، کیا انتظامات ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اس کا انتظام یہ ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، اور گاڑی سے ہم لوگ جو ہے ہمارے جو کووڈ کیئر سینٹرز بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ ہندوستان ایک مثالی جمہوری ملک ہے، یہاں پر مختلف مذاہب اور طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، اس لیے ہندوستان کو کثرت میں وحدت کا اعزاز حاصل ہے، اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ملک کی شان کو مزید دوبالا کر دیتی ہے۔ اسی طرح کرناٹک کے رائچور کا ایک اسپتال ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اتحاد و اتفاق کی ایک مثال بن چکا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ کرناٹک کے رائچور میں حال ہی میں وقف ملٹی اسپیشلٹی میٹرنیٹی اینڈ چلڈرنز چیریٹیبل اسپتال کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ اسپتال شہر کی قدیم جامع مسجد صرافہ بازار کے تحت چلایا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں پہلے ملت کے بعض ہمدرد رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور سرکاری حکام نے خستہ حال اسپتال کی از سر نو تعمیر کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اسپتال کی از سر نو تعمیر کے لیے دستیاب وسائل ناکافی تھے، لیکن بعض ملی رہنماؤں اور سرکاری حکام نے اہل خیر حضرات سے اس نیک کام میں حصہ لینے کی اپیل کی، اور اسی کے ساتھ اہل خیر حضرات نے دست تعاون دراز کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نہ صرف فرزندان توحید بلکہ دیگر برادران وطن ہندو بھائیوں نے بھی اس کار خیر میں تعاون کر کے گنگا جمنی تہذیب کی مثال پیش کی۔ کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کے سی ای او محمد یوسف نے بتایا کہ کثیر تعداد میں ہندو بھائیوں نے بھی اسپتال کی از سر نو تعمیر میں حصہ لیا۔ ان کا مقصد صرف ضرورت مندوں کو بہتر علاج فراہم کرنا ہے۔ اپ ٹو 40% جو بھی تعاون کیے ہیں گورنمنٹ نے کیے ہیں، ان کا سبھی کا یہی چاہت ہے کہ ایک اچھا کام، یہ ہیلتھ سروس کا کام ہو رہا ہے، یہ ہیلتھ سروس کے کام کے لیے ہمیں بھی حصہ لینا ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ اس کے ساتھ یہ انٹینشن کے ساتھ انہوں نے تعاون کیے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جو ان کی امید ہے وہ امید ہمیں برقرار رکھتے ہیں، انشاءاللہ اچھی سے اچھی سروس دینے کی امید ہے۔ واضح ہے کہ مقامی ملی رہنماؤں اور وقف بورڈ کے حکام کی اپیل پر مقامی ڈاکٹروں نے بھی لبیک کہا اور ملت ڈاکٹرز ٹرسٹ کے نام سے وقف اسپتال کے ذریعے انسانیت کی جذبے کے ساتھ برائے نام فیس پر خدمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے کرناٹک کے رائچور سے سید نسیم اشرف کی رپورٹ۔ کرناٹک کے معروف عالم دین مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں میڈیا پر بھاری ذمہ داری عائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملت کے نوجوانوں کی صحیح طرز پر ذہن سازی کرنا
ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے رہنمائی فراہم کرنا میڈیا کی اہم ذمہ داری ہے۔ بنگلورو میں ہفتہ روزہ اونچی آواز کے تحت اجلاس اور کل ہند مشاعرے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا شمیم سالک کی صدارت اور معروف شاعر شفیق عابدی کی نظامت میں مشاعرہ منعقد ہوا۔ عنوانات کے تحت میں ایک تو ملت کو بیدار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایسے دماغوں کو تیار کرنا ہے جو ان مسائل پر غور و فکر کرنے کے عادی ہو سکیں، اس لیے کہ جب فکر صحیح نہیں ہوگی تو کام نہیں کر سکتے، اور فکر کو صحیح کرنے اور ذہن سازی کرنے کے لیے میڈیا کا رول سب سے اہم ہوتا ہے۔ جب سے میڈیا نے غلط انداز سے لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کا دماغ غلط انداز سے سوچنے پر مجبور ہو رہا۔ اگر ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ صحیح انداز پر لوگوں کے ذہنوں کی تربیت ہو، لوگوں کی ذہن سازی ہو، تو پھر لوگ اچھا سوچیں گے، اچھا کام کریں گے، اچھے کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور ملت کے اندر ماشاءاللہ ایسے نوجوان موجود ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو جوڑنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ میڈیا کے ذریعے ان کو جوڑا بھی جا سکتا ہے اور ان کی ذہن سازی کا کام لیا جا سکتا ہے، اور پھر ان کی تربیت دے کر ان کو مختلف کاموں کے حل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ آواز ہے کہ میڈیا اور صحافت اپنے صحیح اصولوں پر قائم ہو جائے۔ اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ کیا ذمہ داریاں ہیں میڈیا کی اور وہ کیا رول کر رہا ہے، اس پر کچھ لوگوں میں عوامی بیداری مہم کے طور پر ایک حصہ سمجھے اسے ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مولانا شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی کا پرمغز خطاب رہا، اور چونکہ لوگوں میں بہت دنوں سے اردو زبان سے جڑنے کا ایک کوئی وسیلہ نہیں رہا، بالخصوص کووڈ کے بعد مشاعروں کی دنیا یا ادبی دنیا پوری طرح بٹ گئی تھی، تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ مشاعرے کا بھی انعقاد ہو۔ تو اس سلسلے میں ایک آل انڈیا مشاعرہ بھی طے کر لیا گیا، جس میں مختلف ملک کے مختلف حصوں سے شعراء کرام نے نمائندگی کی ہے، اور آج کا یہ اجلاس طے ہوا۔ خاص بات انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جھارکھنڈ میں مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے کے لیے پہل کی شروعات کی گئی ہے۔ اس کے لیے رانچی کے اربا علاقے میں 5 ایکڑ زمین پر عالیشان اسکول کی عمارت کی تعمیر کا کام بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ تقریباً 18 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہونے والے عمارت انٹرنیشنل اسکول کا سنگ بنیاد گزشتہ دنوں امارت شریعہ بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے امیر مولانا ولی رحمانی نے رکھا۔ یہ اسکول CBSE طرز پر چلا جائے گا۔ اسکول کی تعمیر میں تمام شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی معروف ہستیوں کا تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ اسکول کی تعمیر کے لیے محمد شفیق، انیس حیدر، ڈاکٹر مجید عالم، سید محمد خالد نے 10-10 لاکھ روپے کا تعاون دیا۔ تعمیراتی کاموں کے لیے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے۔ عمارت انٹرنیشنل اسکول کی تعمیر کی خبر سے مسلم برادری کے لوگوں میں کافی خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ اس 5 ایکڑ زمین میں جو اربا میں واقع ہے، عمارت انٹرنیشنل اسکول کے نام سے سنگ بنیاد رکھا ہے، اور اس میں بہت جلد کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ 2-3 روز کے اندر میں یہ CBSE پیٹرن پر رہائشی اسکول اعلیٰ معیاری تعلیم گاہ یہ ہوگی، اور اس میں بنیادی عصری اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا بڑا اچھا انتظام رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم تمام لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور تمام ذمہ داران یہاں پر ہیں، اور اس کا کام بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی ایک بلڈنگ کا نقشہ تیار ہوا ہے جو اسکول کا ہے، اور انتظامی جو بلڈنگ ہے اس کا نقشہ تیار ہوا ہے، اور اس سلسلے میں 2-3 روز کے اندر میں تمام خاکے آ جائیں گے، تو پھر جو ہے آپ کے سامنے مکمل تفصیل بھی آ جائیں گی اور تمام باتیں بھی آئیں گی۔ سارے علماء دین، سارے قائد نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہندوستان میں اگر اقلیتوں کو ترقی کرنا ہے تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا ایک بہترین راستہ کھلے گا یہاں سے، خاص کر کے رانچی کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر میں ہے، اچھی آبادی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ اس طرح کا DAV کے طرز پہ جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے امیر شریعت نے کہ ہم پورے جھارکھنڈ میں اس طرح کا ایک اسکول کھولتے چلے جائیں گے، اور انٹرنیشنل پیمانے پہ معیار پہ یہ اسکول ہوگا، تو یہ عمارت کا انٹرنیشنل اسکول ہم کو لگتا ہے کہ جھارکھنڈ کے لیے مائل اسٹون ثابت ہوگا، اور یہاں جو تعلیم کا جو معیار ہوگا وہ بھی اعلیٰ ہوگا، اور ہم کو لگتا ہے انٹرنیشنل معیار کا تعلیم دیا جائے گا۔
समाज में कुछ तंग नजर लोगों के दरमियान ऐसे अजीम इंसानों की भी कमी नहीं है जिनके कारनामे पूरे मुआशरे के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की सिवरई तहसील के 12 गांव के रहने वाले शेर खान की, जिन्होंने 16 साल काबिल गोद लिए हिंदू बच्चे की पहले परवरिश की और फिर पूरे हिंदू रस्म व रिवाज के साथ शादी कराई। शेर खान का कारनामा फर्का वाराना ज़हनियत के हामिल लोगों के लिए आईना है। इंसानियत और फिरका वाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। गाजीपुर के शेर खां का कारनामा, हिंदू बच्चे को गोद लेकर की परवरिश, उसके बाद हिंदू रस्म रिवाज से कराई शादी। फिरका वाराना जहन के हामिल लोगों को आईना। गाजीपुर के 12 गांव के रहने वाले पप्पू के वालिदैन का बचपन भी इंतकाल हो गया। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में मोहम्मद शेर खान ने पप्पू को गोद लेकर परवरिश की। शेर खान के इस काम में उनके खानदान वालों ने भी पूरा ताउन किया। इस मुस्लिम खानदान ने अच्छी परवरिश के साथ पप्पू को तालीम भी दिलाई। जब पप्पू की शादी की उम्र हुई तो शेर खान ने उसकी मर्जी से उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से करवाई। शेर खान ने अपने हिंदू बेटे पप्पू की शादी अतरौली गांव के भगवान राम की बेटी काश्मीरा से कराई है और बाप बनकर हिंदू रीति रिवाज से सभी रस्में निभाई। अब तक पप्पू शेर खान के साथ ही उनके मकान में रहता था, लेकिन अब शेर खान ने पप्पू के लिए एक अलग कमरा बनवा दिया है जहां पप्पू अपनी अहलिया के साथ रहेगा। माँ का इंतकाल हो गया। इसकी चच्ची जो है ले आकर के हमारे घर, इसका उम्र उसको 4 साल था। ये हमारे बच्चों के साथ खाया पिया जवान हो गया। इसके बाद इसकी शादी हमने कर दी। जब इसकी बारात गई थी, अच्छे से शादी हुआ है। किस धर्म के हिसाब से आपकी? हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। कभी कोई कभी कोई ये सब गलत बात है। इंसान एक बराबर है। साथ में ये इसका पालन पोषण इसी परिवार में हुआ, ठीक है। इसका माँ बाप मर गए तो जाकर के 4 साल को यहाँ गया। इसका उन्होंने घर द्वार बनवाया। शेर खान भी सारे लोग परिवार के लोग अपनी तरह इसको माने जाने इसका घर बनवा करके कल हंसी खुशी शादी हुई हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। इसका घर बसा दिया गया। इसी में हम लोगों की खुशी है, भलाई है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो लड़का जो है 4 साल की उम्र से ही उनके घर पल रहा है। वो अपने बच्चों के साथ बच्चों के बराबर जो बच्चों का हक दिया, अपने बच्चों को हक देते थे, वही हक उसको देकर के उन्होंने पाला पोसा। जो उनके पास उनसियत रही उसके मुताबिक और उसको उस घर में विवाह करा करके उसकी बहू को उस घर में उतारा और आज उन्होंने उसका बहु भोज किया अपने घर में। शेर खान पप्पू को अपने बेटे की तरह मानते हैं। उन्होंने कभी भी मजहब को जिंदगी के आड़े नहीं आने दिया। बचपन से लेकर आज तक मुस्लिम खानदान में रहने वाले पप्पू को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी रही। घर में पप्पू के लिए सभी हिंदू त्योहार भी पूरा खानदान मनाता रहा है। पप्पू भी शेर खान को अपने वालिद और उनके 4 बेटों को अपना बड़ा भाई मानता है। गाजीपुर की ये खबर समाज को इंसानियत का आईना दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तलाश जौहर के उन्वान से मुनक्कदा 2 रोज़ा अदबी तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। 2 रोज़ा अदबी तकरीब में उर्दू शायरी के नए फनकारों को मौका फराहम किया गया था। प्रोग्राम में उर्दू शायरी के नए फनकारों को मिसरे दिए गए, जिसमें नए फनकारों ने अपने हुनर के मशाक़ी से शेर कहकर मुंतज़मीन को हैरत में डाल दिया। मध्य प्रदेश में उर्दू शेर व अदब की जब भी बात होती है तो लोग भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर, ग्वालियर और जबलपुर का नाम लेते हैं, लेकिन अकेडमी के ज़रिए इहतमाम मुनक्कदा तलाश जौहर प्रोग्राम में नई नस्ल के जिन फनकारों ने अव्वल, दुवम और सुवम मकाम हासिल किया, इनमें मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से कोई नहीं था। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मौके पर अकेडमी डायरेक्टर, प्रोग्राम के जज और अव्वल मकाम हासिल करने वाले फनकार से खास बातचीत की।
उर्दू ज़बान शेर अदब की जब भी बात की जाती है तो नई नस्ल को लेकर बहुत मायूसी की बात की जाती है। उर्दू एकेडमी ने उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए और नई नस्ल के लोगों को स्टेज फराहम करने के लिए तलाशी जौहर के नाम से 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। 2 रोज़ा प्रोग्राम में फिल्मी मुशायरे भी हुए, यहाँ पे महफिल भी आरास्ता की गई। हमारे साथ जो तलबा भी मौजूद है जिनको मौका दिया गया था और मुंतज़मीन भी मौजूद है, जजेस भी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस तलाशी जौहर प्रोग्राम जो जिस मकसद के लिए किया गया था कितनी आबयारी उसमें नजर आई। देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सकाफ़त का 2 रोज़ाई तलाशी जौहर प्रोग्राम था और इसमें हमारा मकसद सिर्फ यही था कि सूबे में जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको मंच दिया जाए और उनको मंजर आम पर लाया जाए। और काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे हैं। अकादमी की कोशिशें कामयाब इस तरह रहीं कि आपने देखा होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गाँवों से, तहसीलों से और बस्तियों से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने फिलबदी मुशायरे में काविशें की। और सिर्फ काविशात ही नहीं है उनकी, बल्कि कई लोगों ने बहुत अच्छे शेर कहे। हमारे जज साहिबान ने बहुत उनको सराहा है। तो हमें लगता है कि ये कामयाब हुए हैं हम लोग और यही कोशिश आगे भी जारी रहेंगी कि नई सलाहियतों को मंच देते रहें। हम इसमें ये देख रहे हैं कि जब शायरी की बात आती है तो लोग भोपाल की बात करते हैं, इंदौर की बात करते हैं, बुरहानपुर की बात करते हैं, जबलपुर और ग्वालियर की बात करते हैं, लेकिन उसमें दमों कभी नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो दमों ने अपना दम दिखाया है और अव्वल मकाम जीत के ले गया, तो यहाँ पर लोगों के लिए सीखने की भी बात है। ये बहुत अहम स्टेज था कि हम जैसे न्यू मस्क शायरों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में अपने शहर की और सिर्फ बल्कि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में अपने शहर की नुमाइंदगी कर सकें। यहाँ पर कुछ और भी लोग यहाँ पे आपने देखा मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर-ए-एहतमाम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सूफियाना महफिल का इनेकाद किया गया। भोपाल कुक्ट भवन में मुनक्कदा सूफियाना महफिल में मुमताज़ गुलकार आरिफ लतीफ़ और उनके हमनवा ने शिरकत की और सूफियाना महफिल से सामीन को महसूस किया। अकादमी के ज़ेर-ए-एहतमाम कोविड-19 की गाइडलाइन के बीच मुनक्कदा सूफियाना महफिल में सामीन ने शिरकत की और ऐसी महफिलों के मज़ीद इनेकाद का अकादमी से मुतालबा किया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।